اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آج ہمارا جو ٹاپک ہے، جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں، وہ ہے کیمومیلا۔ کیمومیلا وہ میڈیسن ہے جس کے متعلق میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا کوئی بھی ڈاکٹر جو اس سے آشنا نہیں ہوگا، کوئی بھی ایسا ڈاکٹر نہیں ہوگا۔ کیمومیلا کی دو چار اگر علامتوں کی بات کریں تو کیمومیلا میں سب سے زیادہ جو بچوں کا چڑچڑاپن، وہ ایسا چڑچڑاپن کہ جس میں بچے اگر کسی چیز کا تقاضا کریں، مانگیں، جب ان کو دی جاتی ہے تو وہ اس کو بھی رد کر دیتے ہیں۔ تو ایکچولی ان کو خود نہیں پتا ہوتا کہ وہ کیا چاہتے ہیں، بار بار مختلف چیزوں کی ضد کریں گے، ہمیں یہ چاہیے، جب وہ مل جائے تو پھر وہ اس سے ناخوش ہو جائیں گے۔ اور اسی طرح سے جب اس طرح کے جو ضدی بچے ہیں، اس طرح کا جو چڑچڑاپن ہے جس میں بچے کو خود معلوم نہیں ہوتا کہ مجھے کیا چاہیے، تو ہومیوپیتھک ڈاکٹر سمجھتا ہے کہ اس کو کیمومیلا چاہیے، تو کیمومیلا کی ایک ڈوز ہی اس کے اس رویے کو بالکل درست کر سکتی ہے۔ اس کے ساتھ اگر کیمومیلا کی دردوں کے حوالے سے بھی بات کریں تو اس کی دردیں جو ہیں وہ پلسا ٹیلا سے ملتی جلتی ہیں۔ جیسے اس کی دردوں کو گرمی سے زیادتی ہوتی ہے، ایسے ہی کیمومیلا میں بھی دردوں میں گرمی سے زیادتی ہوتی ہے، لیکن پلسا ٹیلا میں دردوں کو سردی ٹھنڈ سے سکون ملتا ہے، لیکن کیمومیلا میں ایسا نہیں ہوتا۔ تو ہر ایک میڈیسن کی اپنی کچھ خصوصیات ہوتی ہیں، ہمیشہ وہ خصوصیات اس کو دوسری ادویات سے الگ کرتی ہیں۔ تو آج کے انشاءاللہ ٹاپک کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہمارے پاس ماشاءاللہ سے نالج ہومیوپیتھک میڈیکل ایسوسیشن کے بہت سے جو چھوٹے چھوٹے بھی کارکن موجود ہیں، اور آج آپ کو دیکھ کے بڑی خوشی ہوگی کہ بچوں نے بھی دیکھے کہ کیسی تیاری کی ہے اور کتنا ان کو شوق ہے۔ اور یہ شوق اسی وجہ سے ہے کہ ہومیوپیتھی جو ہے وہ اپنا آپ منواتی ہے، اس میں ایسے طلسماتی اثرات ہوتے ہیں کہ جس کو دیکھ کے، جن کو اپنا کے، ان کے کرشمات کو دیکھ کے ہمارا شوق اور بھی بڑھنے لگ جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے جو ہے کیا نام آج سب سے پہلی جو ہماری مقرر ہیں، جو ہماری آج سے پہلی لیکچرر ہیں، وہ ہیں ایمان بیٹی، اور وہ ہمیں کیمومیلا کے متعلق لیکچر دیں گے۔ I seek refuge with Allah from the cursed devil in the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. Dear audience, Assalamu alaikum. آج آپ کو میں بتاؤں گی کیمومیلا کے بارے میں۔ میں ہوں کیمومیلا، میری بہن پلسا ٹیلا کو سارے بہت پیار کرتے ہیں۔ جب وہ روتی ہے سب اسے چپ کرواتے ہیں، وہ مان جاتی ہے، وہ کلینک پر جاتی ہے، ڈاکٹر بھی اسے بہت پیار کرتا ہے، حالانکہ وہ ڈرپوک ہے، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر روتی ہے۔ انسیزنگ کرائنگ گینجولک، میں خود بے چین ہوں اور دوسروں کو بھی بے چین کر دیتی ہوں۔ میرے اندر قوت برداشت کا فقدان ہے، نہ میں اپنے آپ کو برداشت کر سکتی ہوں نہ دوسرے لوگوں کو۔ میں بہت زیادہ احساس ہوں، درد تو مجھ سے برداشت نہیں ہوتی، میں پورے گھر والوں کو پریشان کر دیتا ہوں، مجھ سے ارد گرد کی چیزیں بھی برداشت نہیں ہوتی، غصے میں میں چیزوں کو دور پھینک دیتا ہوں، مجھے خود نہیں پتا چلتا کہ میں کیا چاہتا ہوں۔ شکریہ۔ ماشاءاللہ جی، دیکھا آپ نے کتنے اچھے انداز سے بیٹی نے اتنے اچھے انداز سے ایکسپلین کیا ہے۔ تو ان سے ہمارے جذبات کو، ہمارے جو ہیں ان کو اور بڑھنا چاہیے یار، ہمیں بھی آگے قدم بڑھانا چاہیے۔
ہر کسی کو پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے. یہ وہ بچے ہیں جو قریب بیٹھ کے صرف ہمیں سنتے ہیں اور سن کے ان میں اتنا جذبہ پیدا ہو گیا کہ ہم بھی کچھ بولیں. اور ان کو دیکھیں کتنا نالج، اور دیکھیں بھی ان کی ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن یہ صرف شوق کی بات ہے. تو اس کے بعد دعوت دوں گا نالج ہومیوپیتھک میڈیکل ایسوسی ایشن کے سیکرٹری انفارمیشن جناب، اچھا ڈاکٹر صاحب کی طبیعت تھوڑی ناساز ہے، تو اس طرح سے ہماری جو ہے ماشاءاللہ سے آج ایک اور بھی چھوٹی سی لیکچرر ہیں. تو ڈاکٹر ہمارے پریزیڈنٹ جناب ڈاکٹر امان اللہ صاحب کی صاحبزادی، بیٹے کیا نام ہے؟ سمائکا. اور آج ہمیں وہ کیمومیلا کے متعلق بہت اچھے انداز سے بریف کریں گے، اور آج آپ کا دیکھیں ذرا کیسے دل خوش ہوگا. اور آج کے بعد آپ نے یہ تہیہ کرنا، آپ نے چاہے 2 لفظ بھی آگے یہاں پہ بولنے تو سب نے کچھ نہ کچھ ضرور پارٹیسپیٹ کرنا ہے. تو بیٹے آؤ اور ہمیں کیمومیلا کے متعلق بتاؤ کہ کیا ہوتی ہے کیمومیلا. ٹھیک ہے؟ میرے نہایت ہی واجب الاحترام ہومیوپیتھک ڈاکٹرز اور لیڈی ڈاکٹرز اور ہومیوپیتھی کے طالب علموں، السلام علیکم. میرا نام سمائکا امان ہے اور میرے والد صاحب کا نام ڈاکٹر امان اللہ بھدر ہے. اور میرے لیے یہ بہت ہی اعزاز کی بات ہے کہ میں ایک اچھے ہومیوپیتھک کی بیٹی ہوں. اور میری یہ خوش قسمتی ہے کہ مجھے آج تمام سینئر ہومیوپیتھک ڈاکٹرز کے سامنے ہومیوپیتھک پر گفتگو کرنے کا موقع ملا. اور آج مجھے جس دوائی پر گفتگو کرنے کا موقع ملا ہے اس کا نام ہے کیمومیلا. آئیے میں آپ کو اپنی ایک دوست کے بارے میں بتاتی ہوں. ملنا چاہو گے میری دوست سے؟ میری دوست کا نام ہے کیمومیلا. میری دوست کیمومیلا کی جسمانی حالت کچھ ایسی ہے کہ وہ کچھ زیادہ ہی حساس ہے. اس پر بیرونی اثرات جلد اثر پذیر ہو جاتے ہیں اور وہ اپنے ارد گرد کی چیزوں کی اثر پذیری بہت جلد اپنے اوپر لے لیتی ہے، لوگوں سے گھبرا جاتی ہے، اور اس میں ذکاوت حس کبھی کبھار اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ وہ درد کو خاموشی سے محسوس نہیں کر سکتی. اور اس کا جو جسم ہے وہ کبھی کبھار اس قدر جوش میں آ جاتا ہے کہ اگر ذرا سی بھی تکلیف ہو رہی ہو تو وہ ایسا ظاہر کرے گی جیسے سخت عذاب میں مبتلا ہو. میری دوست کیمومیلا ذہنی طور پر بہت حساس اور غصے والی ہے. یہ دونوں علامات اس کی زندگی کے ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں. آئیے میں اس کے بچپن کے بارے میں آپ کو بتاتی ہوں. جب یہ چھوٹی تھی تو توبہ توبہ اتنی چڑچڑی، اگر اسے کوئی چھیڑ دیتا تو اسے تشنج کا دورہ پڑ جایا کرتا، اور جب یہ کبھی بیمار ہو جایا کرتی تو اس کے والدین کو اسے سنبھالنا مشکل ہو جاتا. جس طرح بھی اسے سمجھانے کی کوشش کریں اس کا غصہ کم نہ ہوتا. غصے کی حالت میں اور بھی بدتمیز اور بدمزاج ہو جاتی. ایسی دوست کو اگر کیمومیلا CM کی ایک ڈوز دے دی جائے تو اس کے احساسات نارمل ہو جاتے ہیں اور باقی دواؤں کو کام کرنے کا موقع مل جاتا ہے. کیمومیلا میں کافیہ، نکفامیکا اور اوپیم کی بھی مشابہتیں پائی جاتی ہیں. مثال کے طور پر کافیہ اور نقص کا مریض بھی بہت حساس ہوتا ہے. اوپیم کا مریض بظاہر بے حس اور بے پرواہ ہوتا ہے لیکن اندرونی طور پر بہت حساس ہوتا ہے. اوپیم اگر زہر کے طور پر کام کرے تو مریض کا دماغ مشتعل بے چین ہو جاتا ہے، اور اگر اس کی بڑی مقدار دے دی جائے تو پہلا رد عمل بے ہوشی کی صورت میں اور دوسرا اعصاب میں تناؤ کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے. اب میں مزید آپ کو کیمومیلا بچوں کے بارے میں بتاتی ہوں. کیمومیلا بچہ غصے کی حالت میں
اور بھی بدتمیز اور بد اخلاق ہو جاتا ہے۔ اور کیمومیلا بچے کی یہ نشانی ہے کہ جب یہ بچہ رات کو روتا ہے تو سارے گھر والوں کو بے چین کر کے رکھ دیتا ہے۔ گھر والوں کے ساتھ ساتھ ہمسائے بھی اس کی بے چینی سے اثر انداز ہوتے ہیں۔ اور اگر یہ بچہ کسی چیز کی فرمائش کر دے تو گھر والے اس کی وہ فرمائش پوری نہ کریں تو پورے گھر کو سر پر اٹھا لیتا ہے۔ اور اگر یہ بچہ کسی چیز کی فرمائش پوری کر دے تو وہ فوراً کسی دوسری چیز کی فرمائش کر دیتا ہے۔ دوسری کے بعد تیسری اور چوتھی اس طرح فرمائشیں کرتا ہی رہتا ہے۔ کیمومیلا بچہ غصے کی حالت میں اور بھی بدتمیز اور بد مزاج ہوتا ہے۔ اور اگر اس بچے کو غصے کی حالت میں کوئی کھلونا وغیرہ دے دیں تو وہ غصے سے زمین پر دے مارتا ہے۔ اور بعض اوقات تو اس قدر بد مزاج ہو جاتا ہے کہ وہی کھلونا ماں کے چہرے پر دے مارتا ہے۔ بچے جھگڑالو کو کوئی بات خوش نہیں کر سکتی۔ اور اگر اس بچے کو باپ نے اٹھایا تو دادی کے پاس جانے کی ضد کرتا ہے، دادی نے اٹھایا تو ماں کے پاس جانے کی ضد کرتا ہے۔ بچے کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ چاہتا کیا ہے، اور نہ ہی والدین کو سمجھ آتی ہے کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ لیکن ایک اچھے ہومیوپیتھک کو پتہ چل جاتا ہے کہ بچہ کیا چاہتا ہے۔ بچہ کیمومیلا کی ایک ڈوز چاہتا ہے۔ اگر ہم کیمومیلا بچے کی طرف نظر ڈالیں تو اس کا ایک رخسار سرخ اور دوسرا زرد ہوتا ہے۔ کیمومیلا بچہ خود کو، دوسروں کو، اپنی لباس کو، ارد گرد کی چیزوں کو برداشت نہیں کرتا اور توڑ پھوڑ دیتا ہے۔ آئیے اب ڈاکٹر نیش سے پوچھتے ہیں کہ کیمومیلا بچے کیسے ہوتے ہیں۔ تو ڈاکٹر نیش اس حقیقت کو کچھ یوں انداز سے بیان کرتے ہیں کہ جب آپ کو کسی کیمومیلا بچے کو دیکھنے کا موقع ملے جو آپ کو دیکھ کر بدسلوکی اور بد مزاجی کا اظہار کرے تو ملاقات سے پہلے اس کو ایک ڈوز کیمومیلا کی دے دی جائے، کیونکہ کیمومیلا ایسے غیر مہذب اور بد اخلاق مریضوں کا مداوا ہے۔ آئیے اب ڈاکٹر برڈ سے پوچھتے ہیں کہ کیمومیلا بچے کیسے ہوتے ہیں۔ تو ڈاکٹر برڈ یہ کہتے ہیں کہ کیمومیلا بچے کی شان کے خلاف ہے کہ وہ درد کو خاموشی اور صبر کے ساتھ محسوس کر سکے۔ وہ کہتے ہیں کہ کیمومیلا بچے ایسے غیر مہذب اور بد اخلاق مریضوں کا مداوا ہے۔ کیمومیلا کا مریض حساس، چڑچڑا، پیاسا، گرم جسم والا اور سن پن کے احساس والا ہوتا ہے۔ یہ وہ مریض ہے جو خاموش اور نرم مزاج ہوتا ہے، جو کیمومیلا کی تصویر پیش کرنے سے قاصر ہے۔ آخر میں آپ کو ایک مشورہ دیتی ہوں، اگر کوئی خاوند اپنی بیوی کی بدسلوکی اور بد مزاجی کی آپ سے شکایت کرے تو اسے کیمومیلا 10M کی ایک ڈوز دے کر پرسکون بنایا جا سکتا ہے۔ آخر میں شکر گزار ہوں اپنی پیاری پھپھو ڈاکٹر شمائلہ کا، جنہوں نے مجھے ہمت دی اور میں نے آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ شکریہ۔ میں اپنی بیٹی میں دیکھو یہ لو بیٹا، یہ میری طرف سے پہلے ماشاءاللہ جی، آج تو بچوں نے ہمیں لاجواب کر دیا ہے۔ آپ یقین کریں کہ اتنی اچھے انداز سے ایک ایک چیز کا احاطہ کیا ہے، اور ان کا شوق دیکھیے۔ اور یہ بچے انشاءاللہ آگے چل کے ضرور ایک بہت بڑی ڈاکٹر بنیں گے انشاءاللہ، چونکہ ان کے فادر ڈاکٹر امان اللہ صاحب بہت ہی محنتی، بہت ہی قابل ڈاکٹر ہیں۔ ہمیں یہ فخر ہے کہ ہماری اس تنظیم کے وہ پریزیڈنٹ ہیں، اور ہم نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے، اور انہوں نے کبھی بھی سکھانے میں کبھی آر محسوس نہیں کی، ہمیشہ ہر لمحے ہر موڑ پہ ہماری معاونت کی ہے۔ کیمومیلا کی جو
صرف آپ نے اس چیز کو نہیں دیکھنا کہ اس میں یہ دانت نکلنے کے زمانے کی دوا ہے، دوا کو کبھی محسوس نہیں کر لینا کہ یہ صرف اسی وقت کی دوا ہے. اس کی جو باقی بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کو اور بھی سمجھنا جاننا ضروری ہے. اگر دانت نکلنے کے زمانے میں دیکھیں تو اور بھی کچھ میڈیسن ہیں جن کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے، جیسے کلکیریا فاس ہے، ریوم ہے، اور ایسے کلکیریا کارب ہے. تو ایسی کنڈیشن میں ان میڈیسن پہ بھی غور کریں. ایسے بچوں کو جو پہانے ہوتے ہیں وہ سبز رنگ کے ہوتے ہیں، گندے اینڈو جیسی سمیل ہوتی ہے اس میں. ایسے ہی اگر اس کی دردوں کی، جیسے میں ابھی پہلے بات کر رہا تھا، تو اس میں دردیں بہت شدید ہوتی ہیں. اس میں جو وجل مفاصل جو جوڑوں کی دردیں ہوتی ہیں اتنی شدید ہوتی ہیں کہ رات کو مریض کو چلنے پہ مجبور کر دیتی ہیں. یہاں پہ یہ رسٹاک سے بھی ملتی ہوتی ہے. تو مریض رات کو اٹھ کے چلنا پھرنا شروع کر دیتا ہے. ایسے ہی جو ہے وہ اگر اس کی دیکھیں تو اس کو ہم ڈسمینوریا میں بھی اس کو ہم اگنور نہیں کر سکتے. ڈسمینوریا میں بھی یہ بہت زبردست قسم کی میڈیسن ہے. تو ان چیزوں کو بھی آپ نے مائنڈ میں رکھنا ہے. ایسے بچے جو بالکل نرم مزاج ہوں اور جو اکثر قبض کا شکار ہوں، ایسے بچوں کی دوا کیمومیلا نہیں ہوتی. تو ان چیزوں کو بھی ضرور سمجھیں. اب میں دعوت دوں گا نالج ہومیوپیتھک میڈیکل ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ جناب ڈاکٹر صاحب ابھی تھوڑا ادھر گئے ہیں. تو اس کے بعد جناب انشاءاللہ جو ہے ہمارا پروگرام آگے بڑھتا ہے. تو دعوت دوں گا جناب ہمارے نالج ہومیوپیتھک میڈیکل ایسوسی ایشن کے جنرل سیکرٹری جناب ڈاکٹر علی شہباز صاحب. وہ ہمیں کیمومیلا کے متعلق اپنے کیسز اور اس کی جو ہے وہ ساری بریفنگ دیں گے. اور ڈاکٹر صاحب کے جو لیکچر کو بڑی توجہ سے سنیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ کیمومیلا کتنے وسیع اثرات رکھتی ہے. ہم نے اس کو کتنا محدود کر دیا ہے، لیکن ایکچولی وہ کتنی زیادہ وسیع ہے. تو دعوت دیتا ہوں جناب ڈاکٹر علی شہباز صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں اپنے تمام ہومیوپیتھک ڈاکٹر صاحبان، لیڈی ڈاکٹر صاحبان جو فرسٹ ٹائم جنہوں نے اس پروگرام میں شرکت کی ہے، ان کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ویلکم کہتا ہوں. دوستو، ہر دفعہ کی طرح وہی بات کہ آج کی دعائی بھی جو ہے وہ سب سے بڑی دعا ہے. اور کوئی بھی دعا جو ہوتی ہے اس کا بڑا پن اس کی ڈیپتھ کی وجہ سے ہوتا ہے، اس کی گہرائی کی وجہ سے ہوتا ہے، اس کی کوالٹیز کی وجہ سے ہوتا ہے، اس کے بیہیو کی وجہ سے ہوتا ہے، اس کے اینگر کی وجہ سے ہوتا ہے، اس کے ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے ہوتا ہے، اس کی سینسیشن کی وجہ سے ہوتا ہے، اس کی موڈیلٹیز کی وجہ سے ہوتا ہے. یہ ہمارا کرائیٹیریا ہے جس میں ہم کسی بھی دوا کو سلیکٹ کرتے ہیں اس کرائیٹیریا کے اندر. اور ہر دوا میں کچھ پیکیولر سمپٹمز ہوتی ہیں، کچھ کی سمپٹمز ہوتی ہیں، کچھ جنرل سمپٹمز ہوتی ہیں. اب دیکھیں کہ اینگر کے ناطے سے اور بھی بہت ساری ادویات آپ کو مل جائیں گی، چڑچڑے پن کے ناطے سے بھی آپ کو بہت ساری ادویات مل جائیں گی، لیکن ہر دوا کا ایک جینیس ہوتا ہے اور اس جینیس کے ساتھ، اس کی سمپٹمز کے ساتھ اس میڈیسن کی ویلیو ہوتی ہے. اور ہمیں کبھی بھی اس جینیس کو، اس کی سمپٹمز کو کبھی بھی اگنور نہیں کرنا چاہیے. اور جب بھی ہمارے سامنے کوئی میڈیسن آتی ہے تو سب سے پہلے ہمیں اس کے موڈ آف ایکشن کا پتہ ہونا چاہیے کہ یہ دوا حقیقت میں افیکٹ کہاں کر رہی ہے. اور جب آپ اس کے موڈ آف ایکشن کو اپنے مائنڈ میں رکھیں گے تو پھر آسان ہو جائے گا. کنڈیشن کوئی بھی ہو، کنڈیشن میٹر نہیں کرتی ہے، اس کا کرائیٹیریا میٹر کرتا ہے، اس کی وہ سمپٹمز میٹر کرتی ہیں. بیماری خواہ کوئی بھی ہو، اور جب آپ اس کرائیٹیریا کے انڈر اس میڈیسن کو دے دیں گے تو پھر وہ مریض کے ساتھ ساتھ
ڈاکٹر بھی سرپرائزڈ ہو جاتا ہے کہ بعض اوقات کہتے ہیں کہ یار یہ ہماری میڈیسن بڑی سلو ریمیڈی ہے، یہ بڑی فاسٹ ہے، لیکن دیکھا گیا ہے کہ جب بھی کوئی میڈیسن اس کے اکارڈنگ ٹو دا سمپٹمز آ جاتی ہے تو پھر وہاں پر وہ بہت زبردست ایفیکٹ کرتی ہے، بلکہ جب ڈاکٹر کے سامنے وہ علامات آ جاتی ہیں تو ڈاکٹر کو بھی 100% یقین ہو جاتا ہے اور وہ بھی اپنے پیشنٹ کو کہتا ہے کہ جی اب آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات جو ہوتی ہے، جو آپ کا ایٹیٹیوڈ اور آپ کا اپنا ٹرسٹ میڈیسن پہ ہوتا ہے، جتنا زیادہ آپ کا ٹرسٹ ہوگا پیشنٹ اتنی جلدی ٹھیک ہوگا۔ آپ نے پیشنٹ کو موٹیویشن دینا ہے۔ اگر آپ خود کنفیوز ہوں گے تو میڈیسن جتنی مرضی اچھی ہو، کیونکہ وہ آپ کے جو امپریشنز ہیں وہ بہت زیادہ میٹر کرتے ہیں۔ اور آئیے آج ہم بات کرتے ہیں کیمومیلا کے ایکسپریشن کی، اور میرا خیال ہے کہ بچوں نے کوئی کسر چھوڑی نہیں، چونکہ ٹاپک بھی بچوں کا تھا اور انہوں نے بہت زبردست طریقے سے اور ہر اینگل سے کیمومیلا کو بیان کیا ہے۔ تو یہاں پر میں ڈاکٹر نیش کی بات کروں گا، انہوں نے بہت ہی شارٹ اس کا جو ہے نا وہ تھیم دیا ہے، اور اگر ہم اس تھیم کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں تو انشاءاللہ تعالی ہم کبھی بھی کیمومیلا کو نہیں بولیں گے۔ اب اس کے تھیم میں ڈاکٹر نیش اس کے موڈ کی بات کرتے ہیں، اس کے ٹیمپرامنٹ کی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں ہی از ویری اریٹیبل، کہ کیمومیلا جو ہوتا ہے وہ ویری اریٹیبل ہے، بہت زیادہ چڑچڑا پن ہے اس کے اندر۔ سب سے پہلی بات جو ہونے کی ہے، اب بہت ساری ادویات میں آپ کو چڑچڑا پن مل جائے گا۔ آگے وہ کہتے ہیں سنیپس، ایک دم بڑک اٹھنے والا، ایک دم بڑکیلا، غصے میں آ جانے والا، اینڈ سنرلز، اور گھرانے والا، will not speak or answers، کہ وہ آپ کو جب بھی کوئی آپ اس سے کویسچن کریں گے یا کوئی وہ بات کرے گا تو وہ سیولی یعنی کہ شرافت کے ساتھ آپ کو اس بات کا نہ تو وہ جواب دے گا اور نہ ہی وہ بات کرے گا، not a civil man۔ اب دیکھیں کہ اگر ایک بندہ جو ہے وہ شرافت کے ساتھ بات ہی نہیں کرتا ہے، وہ بہت زیادہ جوش میں رہتا ہے، ایموشن میں رہتا ہے، غصے والا ہے، تو ڈاکٹر نیش نے اس کے لیے میڈ کا لفظ کرا دیا۔ آگے وہ لکھتے ہیں میڈ، کہ ایسا مریض تو پھر پاگل ہوگا نا۔ کیمومیلا کا موڈ آف ایکشن جو ہے یہ اس کے مائنڈ کو افیکٹ کرنے والی سب سے بڑی میڈیسن ہے، جو مریض کے مائنڈ کو افیکٹ کرتی ہے، اور مائنڈ کے افیکٹ ہونے سے اس کے اندر ساری علامات پیدا ہوتی ہیں۔ تو پھر میں وہ ریپیٹ کروں گا کہ ڈاکٹر نیش نے یہاں پر 4 ورڈز میں انہوں نے کیمومیلا کو سمو دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ویری اریٹیبل، کہ اس کا مریض بہت زیادہ چڑچڑے پن کا شکار ہوگا۔ سنیپس، بہت زیادہ اچانک بڑک اٹھنے والا ہوگا۔ سنرلز، گھرانے والا ہوگا۔ will not speak or answer civilly، کہ وہ شریفانہ انداز میں نہ تو بات کرے گا نہ ہی کسی سوال کا جواب دے گا، یعنی کہ گنوار۔ تو انہوں نے اسے پیشنٹ کو میٹ قرار دیا ہے کہ وہ پاگل ہے۔ اب یہ اس کا تھیم ہے۔ اب اس میں اور ایک بات وہ لکھتے ہیں ایکسیڈنگ سینسیٹیو ٹو پینز، یعنی کہ اس کا جو مریض ہوتا ہے یہ درد سے بہت زیادہ حساس ہوتا ہے۔ ایکسیڈنگ کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ، سینسیٹیو، حساس۔ درد اس کو پاگل کر دیتی ہے، یہ درد کو برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ اور یہاں پر ہماری پلساٹیلا میڈیسن بھی آ جاتی ہے۔ Pulsatilla is another remedy, cannot bear any type of pains at least، یعنی کہ پلساٹیلا کا جو مریض ہوتا ہے وہ بھی کسی قسم کی درد کو برداشت نہیں کر سکتا، وہ بھی درد اس کے لیے ناقابل برداشت ہوتی ہے۔
لیکن ڈاکٹر ہیرنگ نے اس کی گائیڈنگ سمپٹمز دی ہوئی ہیں کہ یہ تو ریپڈ ہوتی ہے، شفٹنگ ہونے والی ہوتی ہے، بدلنے والی ہوتی ہے فرام ون اینڈ ٹو ادر، یعنی کہ یہ جسم کے ایک حصے سے بڑی تیزی کے ساتھ دوسرے حصے میں منتقل ہو جاتی ہے۔ اب بات یہاں تک بھی نہیں رہتی ہے کہ یہ جو ہم ابھی تک ہمیں وہ کی سمپٹمز نہیں ملی ہے کہ اور بھی بہت ساری ادویات ہیں جن میں مریض ہم دیکھیں گے بچے کو بڑے کو کہ وہ پینز کو برداشت نہیں کرتا، تو پلساٹیلا کے جو پیشنٹ ہوتا ہے یہ بھی درد کو برداشت نہیں اس کا مریض کرتا، لیکن اس کی بڑی ایک خاص کنڈیشن ہے اکمپیننٹ وتھ چلینس کہ اس کے مریض کو اس کے ساتھ سردی لگتی ہے۔ پلساٹیلا کی جتنی تکلیف جتنی درد زیادہ ہوگی اتنی اس کو سردی زیادہ لگے گی۔ اب یہاں پر دیکھیں یہ جب کنکومیٹنٹ سینٹنس ساتھ آ جاتی ہے تو اس چیز کا ویٹ بڑھ جاتا ہے، اور اس کا جو پیشنٹ ہے اب حیرت کی بات ہے کہ اس کو دردیں بھی ہو رہی ہیں اور ساتھ شدید سردی بھی لگ رہی ہے، لیکن امیلیوریشن ہے اس کو کول اوپن ایئر میں، باہر کھلی ٹھنڈی ہوا میں اس کو سکون آ رہا ہے۔ تو یہ پلساٹیلا کی طرف ایک اہم جو گائیڈنگ سمپٹمز ہوگی، لیکن اب کیمومیلا کے اندر بھی ایک اہم گائیڈنگ سمپٹمز ہیں کہ کیمومیلا کا جس قدر درد زیادہ ہوگا with profuse sweating کہ مریض کو اسی قدر پسینہ بھی زیادہ آئے گا، یہ کیمومیلا ہے۔ اور دوستو جب بھی ہم کسی بھی میڈیسن کو اسٹڈی کرتے ہیں تو اس کے ساتھ جو چند میڈیسن اٹیچ ہوتی ہیں ہمیں ان کی مخصوص اس کنڈیشن کے ساتھ ضرور پڑھنا چاہیے، کیونکہ جب ہم کلینکل پریکٹس میں آتے ہیں تو یہ چیزیں ہمیں جو ہے ایڈوانٹیج دیتی ہیں۔ اب دیکھیں there is an other remedy ہیپر سلف۔ ہیپر سلف کا مریض بھی بہت زیادہ حساس ہوتا ہے، وہ بھی درد کو برداشت نہیں کر سکتا ہے، اسی لیے اس کو ہائپر کہا گیا ہے کہ جب وہ اپنی کوئی بھی کنڈیشن لے کر آئے گا تو جیسے پھوڑوں میں دکھن ہوتی ہے وہ ٹچ کرنا نہیں چاہتا، وہاں پر ذرا دکھن ہاتھ لگانے سے اس کو بہت زیادہ تکلیف ہوگی، بلکہ اس کے ساتھ آپ کو ود فینٹنگ کا لفظ آئے گا کہ یعنی کہ اتنا سینسیٹیو ہے کہ وہ درد کی وجہ سے غش کھا جاتا ہے۔ تھوجا بھی ہماری ایک دعا ہے، اس کے مریض کو بھی بہت زیادہ دردیں ہوتی ہیں ود مکچوریشن، اس کو بار بار پیشاب آنے کی حاجت ہوتی ہے۔ وریٹم ایلبم ود ڈیلیریم، وریٹم ایلبم کے ساتھ اس کا ایک مخصوص ہذیان جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ اب آگے چل کے ڈاکٹر نیش نے اس کی سمپٹمز کو بیان کیا ہے، اور کی سمپٹمز میں وہ کہتے ہیں کہ اس کا جو بچہ ہوتا ہے only will be quieted by caring about child، یہ انہوں نے بڑی اس کی سمپٹمز دے دی ہے، اوپر آپ کو ایک پوری کنڈیشن دی ہے، اس کے بعد کہا کہ اگر بچے کو جتنی مرضی تکلیف ہے جتنی بھی اس کا پرابلم ہے اگر آپ اس کو اٹھا لیں گے، اس کو اٹھا کے گھمائیں گے تو پھر اس کو سکون ہو جائے گا، وہ امیلیوریشن والی کنڈیشن ہے۔ اب دیکھیں کہ اگر آپ کے پاس یہ علامت آ جاتی ہے تو اب کنڈیشن کوئی بھی ہو، پرابلم کوئی بھی ہو، چاہے بچے کے پیٹ کا درد ہے، چاہے بچے کو ڈائریا ہے، چاہے اس کا ڈینٹیشن پیریڈ ہے، اور نہ کہ صرف بچہ بلکہ بڑا بھی، بڑے کے ساتھ اس کی چند مخصوص اور سمپٹمز ہوگی، یعنی کہ یہ جو کرائیٹیریا ہے یہ صرف بچوں کے لیے نہیں ہے، بڑوں کے لیے بھی ہے کہ جن کے اندر وہ ساری جو اوپر والا ریفرنس دے دیا ہے۔ بچوں میں دیکھا گیا کہ بچہ جو ہوتا ہے ایک چونکہ ریپرٹری کا ریوبرک ہے کیپریشیس کے، اس کو خود نہیں پتا ہوتا، وہم ہوتا ہے کہ یعنی کہ وہ خود نہیں چاہتا کہ وہ چاہتا کیا ہے، اس کو تکلیف کیا ہے، تو جیسے اس کو اٹھا کے باہر لے کے جاتے ہیں تو وہ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جاتا ہے۔ بچوں کے ناطے سے یہ بڑی اہم سمپٹمز ہیں جو دوسری ادویات سے اس کا ڈیفرنس کرتی ہے۔ مثال کے طور پر اس سے ملتی جلتی دوا ہمارے پاس سائنا بھی ہے،
اور یقین کریں کہ جب اس کا پیشنٹ آپ کے پاس آ جائے، کیمومیلا یا سینا آ جائے یا ایتھوزا آ جائے، تو صرف آپ ان کی سیمپٹمز یا مخصوص سیمپٹم کی وجہ سے اس کو جو ہے ڈیفر کریں گے۔ اب سائنا میں دیکھیں جو اس کا موڈ آف ایکشن ہے وہ سٹامک پر ہے، اس کی انٹسٹائن پر ہے، یعنی کہ اس کی انٹسٹائن جو پہلے اپسیٹ ہوگی بعد میں اس کا مائنڈ اپسیٹ ہوگا۔ اور سائنا کا بچہ اٹھانے سے بھی وہ کہتے کہ وہ کک کرتا ہے جس نے اٹھایا ہوتا ہے، پھر بھی وہ انٹم کروڈم ہے، وہ چھوا جانا دیکھا جانا وہ بھی برداشت نہیں کرتا ہے۔ تو کیمومیلا کے اندر ایک اور کنڈیشن پائی جاتی ہے نمبنس کی، سن پن، اس کی دردوں کے ساتھ، جیسے کہ ہماری گڑیا نے ابھی اوپیم کا موازنہ کیا تھا، تو اس کے اندر بھی جو نمبنس ہوتا ہے، لیکن نمبنس ہونے کے ساتھ آپ نے پیشنٹ کو دیکھا ہوگا کہ وہ جناب بے چینی بھی بہت زیادہ محسوس کر رہا ہوتا ہے، اس نے پورے گھر والوں کو جو ہے وہ مصیبت میں ڈالا ہوتا ہے۔ ایگونائزڈ، اگونی کا لفظ اس کے لیے لکھا گیا ہے، یعنی کہ وہ بڑی اذیت میں ہوتا ہے، اور حیرت کی بات ہے وہ خود بھی اذیت میں ہوتا ہے اور پورے گھر والوں کو بھی جو ہے اذیت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اور دیکھیں ہمارے کلینک میں جو آنے والے بچے ہوتے ہیں، وہ کیمومیلا ہے یا سائنا ہے، ہم نے ان کی سیمپٹم پر جا کر اس بچے کا ٹریٹمنٹ کرنا ہے۔ اب پلسا ٹیلا کا دیکھے بچہ، جیسے چھوٹے بیٹی نے بیان کیا تھا کہ پلسا ٹیلا کو سب پیار کرتے ہیں، اب بڑی ایک خاص بچوں کے ناطے سے یہاں پر علامت ہے کہ اگر آپ ان کے بچوں کو دیکھیں نا، پلسا ٹیلا کے بچے کو دیکھیں یا آپ کیمومیلا کے بچے کو دیکھیں، تو یہ جو بچے ہوتے ہیں نا یہ آہستہ سلولی رو رہے ہوتے ہیں، جیسے کہتے ہیں نا پنجابی میں ہنگورے بھر کے، تو یہ ہنگورے بھر کے رو رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ نیچرلی ہے کہ اگر آپ فرسٹ لک دیکھیں گے تو کوئی بھی بچہ ہے تو اگر وہ ہنگورے بھر کے رو رہا ہے تو آپ کو ظاہری بات ہے اس پر پیار آئے گا، آپ اٹھیں گے، نہ بیٹا رئیس کیا ہوا ہے یار، چپ کر جا، کس نے تمہیں ڈانٹ دیا ہے یار، کوئی بات نہیں ہے، غصہ نہیں بیٹا کرتے، کوئی بات نہیں، جس نے آپ کو ڈانٹا ہے ہم اس کو ڈانٹ دیں گے، آپ کو کیا چاہیے، تو وہ افیکشنیٹ ہو جائے گا، وہ بڑا جناب آپ سے متاثر ہوگا، یعنی کہ کنسولیشن جو ہے اس کو امیلیوریٹ کرے گی، وہ آپ اس کی آنکھوں میں دیکھیں گے، آپ اس کے فیس کے ایکسپریشن کو دیکھیں گے تو اس پر سمائلنگ آ جائے گی، مسکراہٹ آ جائے گی، یعنی کہ وہ اس کی تکلیف ٹھیک ہو جائے گی۔ اب دیکھیں کہ آپ نے تو پلسا ٹیلا زبانی دے دی اس کو، یہ پلسا ٹیلا ہے، لیکن اگر آپ دوسری طرف دیکھتے ہیں کیمومیلا کو، تو اب وہ مسلسل ہی انگورے بھرے جا رہا ہے، بچہ کہہ رہا ہے مجھے فنڈ چاہیے، مجھے فنڈ چاہیے۔ تو کیمومیلا کا جو بچہ ہوتا ہے یہ ایک خاص علامت اس کی ہے کہ یہ اس کا بچہ انگورے بہت زیادہ بھرتا ہے، اور یہ نان سٹاپ، یعنی کہ اس سے پورے گھر والے اپسیٹ ہو جاتے ہیں، پورا گھر اس سے اذیت میں آ جاتا ہے۔ ایسے مجھے ایک بچے کو چیک کرنے کا اتفاق ہوا، اس بچے کی ایج اونلی 2 منتھ تھی۔ اچھا اب میں نے اس کو چیک کیا، اس کو ٹمپریچر بھی ہائی گریڈ نہیں تھا، کوئی زیادہ ٹمپریچر نہیں تھا، ہلکا سا ٹمپریچر تھا، تو اس کی والدہ نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب یہ دکھتا بہت ہے، اور میں نے اس کو جب دیکھا تو زیادہ ٹمپریچر نہیں تھا، تو میں نے بھی کوئی خاص کیس ٹیکنگ نہ کی، میں نے کہا چلو کوئی گرم سرد والا معاملہ ہو گیا ہوگا، میں نے اس کو فیرن فاس دے دی 30 میں۔ اچھا وہ چلا گیا، جیسے ہی وہ چلا گیا تھوڑی دیر کے بعد مجھے یاد آیا کہ یار یہ مجھ سے کیا گیا، وہ بچہ بڑے انگورے بھر رہا تھا، وہ کیمومیلا کا پیشنٹ تھا، وہ بہت دکھتا تھا، میں نے اسے میڈیسن ٹھیک نہیں دی ہے اور وہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ اچھا اب یہ بات میرے ذہن میں تھی، قدرتی بات ہے کہ ان کا ایک ہمسایہ جو ہے نا وہ میڈیسن لینے کے لیے آیا، تو میں نے کہا یار یہ میں آپ کو ایک خوراک دے دیتا ہوں، آپ نے ان کو دے دینی ہے کہ یہ اس بچے کو دے دیں۔ اور یقین مانیے جب وہ اگلے دن اس کی والدہ آئی تو میں نے اس سے پوچھا، تو اس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب جو آپ نے شام کو میڈیسن بھیجی تھی نا، اس کو لینے کے بعد وہ فوراً ٹھیک ہو گیا۔ ایکونائٹ دیکھیں
एक्ोनाइट का एंक्शियस देखें, एक्ोनाइट के बच्चे को देखें, एक्ोनाइट के बड़े को देखें। जब एंग्जाइटी वाला मामला होगा, डॉक्टर नियाश ने एक और जो लिखा हुआ है, उन्होंने लिखा है एक्सेसिव अनइजीनेस, कि जो कैमोमिला का पेशेंट होता है वो बहुत ज्यादा बेसुकूनी की हालत में होता है, एंग्जाइटी की हालत में होता है, एगोनाइज्ड होता है, अजियत में होता है। अब देखिए यहाँ पर और भी हमारी मेडिसिन आ जाती हैं, और सबसे अहम ये बात है कि उनकी जो एग्रीवेशन है वो इवनिंग के वक्त है, एट नाइट है। अब अगर हम ऐसे बच्चे को या ऐसे बड़े को देखते हैं तो सबसे पहले देखें कि जो अजियत में, एगोनाइज्ड में है या एंक्शियस एंग्जाइटी में देखें तो ये एक्ोनाइट के करीब चली जाती है। लेकिन अगर आप एक्ोनाइट को देखें तो एक्ोनाइट का जो मरीज होता है ना, उसने सबसे ज्यादा शोर डाला होता है, और उसके साथ उसकी एक की सिम्टम्स होती है, वो मेरा कुछ कर लो, मैं नहीं जे बचना हो, मैं मर गया हो, अब्बा जी कोई चाय पी लें, कोई चीज खा लें, बाद में दवाई देनी हो, तानू दवाई दी पई है, मैं मरना पिया हूं। यानी कि फियर ऑफ डेथ और प्रेडिक्ट करना, ये एक्ोनाइट को इससे अलग कर देगा। उसके अंदर वायलेंस वाली कंडीशन आपको मिलेगी, इसके अंदर आपको स्पास्मेटिक कंडीशन मिलेगी, और इसके अंदर जो मरीज किसी भी चीज से सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, किसी भी चीज से वो इतनी वो यानी कि उसको बेसुकूनी कह लें कि मेंटल लेवल पर उसको एगोनाइज्ड होता है, वो अजियत में होता है कैमोमिला का। और कैमोमिला के बारे में कहा जाता है ना कि जनाब ये वो पेशेंट होता है जो छत सर पे उठा लेता है, आसमान सर पे उठा लेता है। यानी कि इतनी ज्यादा ये तकलीफ अपने आप को लगता है कि इतनी तकलीफ। लेकिन एक्ोनाइट और कैमोमिला खुद भी तकलीफ में होते हैं और दूसरों को भी तकलीफ में कर देते हैं अपने एटीट्यूड की वजह से। यहाँ पर एक और रेमेडी आ जाती है, क्योंकि एंग्जाइटी की बात हो रही थी, आर्सेनिक एल्बम भी है। आर्सेनिक एल्बम की आपको पता है कि उसकी मखसूस किस्म की बेचैनी होती है, उसकी भी, उसको हीट से जो है वो अमेलियोरेशन होता है, उसको एंग्जाइटी की वजह से वो भी जो है वो कभी हरकत इधर करेगा, कभी उधर करेगा। लेकिन कैमोमिला और एक्ोनाइट में टूजिंग अबाउट, यानी कि तकलीफ की वजह से, अजियत की वजह से मरीज अपने आप को इधर उधर कराता है। और एक्ोनाइट, पल्साटिला और ये कैमोमिला, इनके पेशेंट को वार्म रूम जो होता है ना, इससे तकलीफ बढ़ जाती है, तो ये बाहर आ जाएंगे। अब देखें कि एक्ोनाइट सिर्फ और सिर्फ खुली हवा के लिए जो है उसमें एंक्शियस है, लेकिन पल्साटिला को देखेंगे तो वो आहिस्ता आहिस्ता चहलकदमी से उसको सुकून मिलता है। और ये जो छोटी छोटी बातें होती हैं ना, यकीन माने कि इनके अंदर पूरी दवा समाई होती है। यहाँ पर एक मेडिसिन सीपिया है, उसको सर्दी बहुत ज्यादा लगती है, लेकिन सीपिया के बारे में जितनी उसको तकलीफ होती है, जितनी उसको दर्द होती है, जितनी वो तेजी से चलेगी, जितनी वो तेजी से हरकत करेगी, वो अमेलियोरेशन हो जाती है। ये एक सिम्टम्स इतनी भारी है कि जनाब आप इस सलामत में ट्रस्ट करके सीपिया पेशेंट को दे दें तो वो ठीक हो जाता है। तो बात हो रही थी कैमोमिला की, और ये छोटी छोटी जो सिम्टम्स होती हैं, अगर हम इनको अपने माइंड में फीड कर लें तो यकीन करें कि फिर कभी भी जो हमारी प्रैक्टिस है उसमें हम कभी भी फेलियर की तरफ नहीं जाएंगे। अब और आगे बात करते हैं एंगर एलिमेंट्स, यानी कि गुस्से की वजह से होने वाली तकलीफें। बहुत सारी हमारी अद्वियात ऐसी हैं, अद्वियात हमारे एटीट्यूड को, हमारे रवैयों को, हमारी पर्सनैलिटीज को, हम यहाँ पर बैठे हुए हैं तो एक होम्योपैथ की निगाह डॉक्टर मानला साहब को सारी मेडिसिन ही नजर आएंगी। एक होम्योपैथ को बैठी हुई सारी मेडिसिन ही नजर आएंगी, उनका सारा एटीट्यूड, हर चीज एक होम्योपैथ नोट करता है। तो इसी तरह से हमारी प्रैक्टिस का लेवल बढ़ता है। तो एंगर, गुस्से की वजह से अब कुछ लोगों को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, और जैसा कि गुड़िया पहले बात कह के गई है कि जनाब मैं बेचैन हूं, मैं खुद भी बेचैन हूं और दूसरों को भी बेचैन कर दूं, मुझे कोई चीज भी जो है वो अच्छी नहीं लगती है।
یہ اس کی ایک پرسنالٹی کا حصہ ہے. اور جب اینگر آئے گا، اس کو غصہ آئے گا تو اس کی تکلیفیں بڑھ جائیں گی. اب غصے کی وجہ سے تکلیفیں بڑھنے میں 3-4 ادویات جو ہیں یہ بڑی ٹاپ پر ہیں. مثال کے طور پر ایکونائٹ دیکھ لیں، اس کے بھی غصے سے تکلیف بڑھ جاتی ہے. برائیونیا کا مریض کے اندر بھی آپ کو بہت زیادہ چڑچڑا پن ملے گا، اور اس کا چڑچڑا پن اس کے لیور کو ڈیمیج کر دیتا ہے. اس کا ایک اپنا کرائیٹیریا ہے. اسی طرح آپ کو سٹیفس ایگیریا دیکھ لیں. آفٹر اینگر، غصے کے بعد جو ایلمنٹ آتی ہیں، چاہے کالک ہو اس کے ابڈامن میں، چاہے کوئی بھی اس کی کنڈیشن ہو، اس کے لیے سٹیفس ایگیریا بڑی زبردست میڈیسن ہے. کالو سنتھ ایک بڑی اہم میڈیسن ہے. اگنیشیا ایک بڑی اہم میڈیسن ہے. وریٹم ایلبم ایک بڑی اہم میڈیسن ہے. تو اگر اینگر کی بات آئے گی تو آپ ان میڈیسن کو جو ہے، اور بیوٹی آف ہومیوپیتھی اور ہومیوپیتھ ڈاکٹر جو ہے، اب اس کی اپروچ ہے کہ اگر یقین کریں کہ آپ ان کو ڈیپلی اسٹڈی کریں گے، دیوانہ وار اسٹڈی کریں گے، جب میڈیسن آپ کے اندر آ جائیں گی تو پھر آپ کو اس کی کنڈیشن میٹر نہیں کرے گی کہ بچے کو ڈائریا لگا ہوا ہے. اب آپ ڈائریا کے ناطے سے میڈیسن کو یاد کرنا شروع کر دیں تو روزانہ رٹا لگائیں میڈیسن کو. ہر 10ویں دن کے بعد آپ سے پوچھا جائے گا نا تو آپ کو بتا نہیں سکیں گے کہ ڈائریا کے اندر کتنی میڈیسن آ رہی ہیں، ان کے پیٹ درد کے ساتھ کتنی میڈیسن آ رہی ہیں. کسی کو کسی طرح سکون ہے، کسی کو کسی طرح سکون ہے. جنرل چیزیں آپ کے مائنڈ میں آ سکتی ہیں. اس کی ٹوٹل جو کنڈیشن ہے کہ ہمارے پاس تو پرٹی ایک خزانہ بھرا پڑا ہے علامات سے، کتنی علامات کو آپ یاد کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کو یہ پتا ہے کہ کیمومیلا کا جو پیشنٹ ہوتا ہے یہ بہت زیادہ بے چین ہوتا ہے، یہ بہت زیادہ اریٹیبل ہوتا ہے، یہ بہت زیادہ غصے میں آ جانے والا ہوتا ہے، اور اگر اس کے بچے کو اٹھا لیا جائے، اب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے کلینک میں بچہ آیا ہے، آپ نے اس کو والدہ کو کہتے ہیں کہ جی اس کو کیسے سکون ملتا ہے، وہ کہتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب بس پیڑی پھسی ہیں، موڑے لائی رکھو، چکی رکھو تے یہ سکون دے وچ نہیں تے انہیں تے مینوں بیمار کر چھڑیا. تو اب آپ بھول جاتے ہیں کہ یار یہ تکلیف کس کے لیے آیا تھا. پیٹ میں درد کے لیے آیا تھا، بچے کو بخار ہو گیا تھا، اس کے دانت کا پرابلم تھا، یا اسے کوئی بھی پرابلم تھا، تو آپ نے فوراً جو ہے کیمومیلا پر چلے جانا ہے. یہ میٹر کرتی ہے بات. اور جب یہ چیز آپ کے مائنڈ میں ہوگی تو پھر آپ کی پریکٹس جو ہوتی ہے وہ کامیاب ہو جاتی ہے. اسی طرح کیپریشیس ریوبری کے اندر برائیونیا بھی آ جاتی ہے. اس کا بچہ بھی بے چین ہوتا ہے، اس کو بھی پتا نہیں ہوتا کہ میں کیا چاہتا ہوں، لیکن اس کا ایک اپنا تھیم ہے. جب اس کو آپ لیں گے تو آپ اس کو ڈیفر کر لیں گے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو میڈیسن کا تھیم اور میڈیسن کی سمپٹمز ہیں ان کو کبھی بھی اگنور نہیں کرنا چاہیے. اب آ جائیں ڈینٹیشن پیریڈ پر کہ کیمومیلا دانت نکالنے کے زمانے کی بہت بڑی دوا ہے، اور 70-80% ڈاکٹر اس دوا پر ٹرسٹ کرتے ہیں، کیونکہ دانت نکالنے کے زمانے میں بھی اکثر بچے بے چین ہو جاتے ہیں. اور جیسے کہ ڈاکٹر کینٹ نے ٹیوبر کلیننگ کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ یہ بہت بڑی دعا ہے، اور آپ اس کو ایسے ہی سلیکٹ نہیں کر سکتے. لیکن اگر آپ کسی علامت پر سلیکٹ کر لیتے ہیں تو میں اس علامات کو ٹیوبر کلیننگ سے نکال ہی نہیں پاتا. یعنی کہ اتنی اس کی وسعت ہے. اور ڈاکٹر نیش نے بھی کہا کہ سلفر صرف اینٹی سورک ریمیڈی کے طور پر آپ صرف سلفر کو ایڈوائز نہ کریں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ اتنی بڑی دعا ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ اس کی جو چھاپ ہے یہ بہت بڑی ہے، اس کا حلقہ بہت وسیع ہے، لیکن پھر بھی اس کی ایج جو ہے بیس ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ جس پر ہم دوا کو سلیکٹ کر رہے ہیں. تو ڈینٹیشن پیریڈ کے لیے یہ بڑی اہم میڈیسن ہے. ہمارے واٹس ایپ گروپ میں فائٹولاکا چل رہی تھی میڈیسن، وہ بھی ڈینٹیشن پیریڈ کے لیے، جب بہت وہ کہتے ہیں کہ ریٹارڈ کنڈیشن ہوتی ہے کہ بہت سست دانتوں کا عمل ہوتا ہے. تو اسی طرح آگے چلے ڈائریا کے لیے ہے کہ اس میں مختلف کلرز کے ہیں، کبھی یلو ہو جاتا ہے، کبھی گرین ہو جاتا ہے. اور روٹن ایگز میرا ورڈز لکھا ہوا ہے کہ گندے انڈوں جیسی اس سے سمیل آتی ہے.
اب فیور کے ناطے سے یہ ایک اہم دوا ہے، اور اس کے ساتھ اس کی مخصوص علامات دیکھیں تو اس کا جو فیس ہوتا ہے کہ ایک سائیڈ جو ہوتی ہے وہ ریڈ ہوتی ہے اینڈ ہاٹ ہوتی ہے، اور دوسری جو ہوتی ہے وہ پیل ہوتی ہے اینڈ کولڈ ہوتی ہے. اور یہ صرف ہومیوپیتھی کو شرف حاصل ہے کہ جو جناب یہ نوٹ کرے گا کہ ایک گال جو ہے زرد ہے یا ایک ٹھنڈی ہے، دوسرا ڈاکٹر اس کو چیز کو نوٹ نہیں کرے گا. تو میں پھر ریکویسٹ وہی کروں گا کہ ہمارا یہاں پر آنا اسی صورت میں کامیاب ہوگا جب ہم ادویات کے تھیم کو سٹڈی کریں گے. اور ابھی میں نے کچھ دوستوں کو اسپیشلی باجی زبیدہ کو، ڈاکٹر صاحب کو میں نے ایک پیشنٹ کو دکھانے کے لیے لے کے جانا ہے جو 4 دن پہلے میرے پاس آیا ہے، اور میو ہاسپٹل والوں نے اس سے لنگز کے ناطے سے اس کو جو ہے فارغ کر دیا کہ اس کے لنگز ڈیمیج ہو چکے ہیں، بالکل ڈیمیج ہو چکے ہیں، جو یعنی کہ آکسیجن کے بغیر انہوں نے اس کو آکسیجن والا مشین ایک ایڈوائز کر دیا، انہوں نے 70,000 روپے کا وہ لیا. اچھا اب آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس ہومیوپیتھی میں اتنی خوبیاں ہیں ادویات کی آپ کی کہ وہ حلقہ جہاں پر دوسرے جو ہوتے ہیں جواب دے جاتے ہیں، آپ لوگوں کے پاس پھر بھی امید کی کرن ہوتی ہے باقی. اور وہ آکسیجن کے بغیر ایک لمحے کے لیے بھی وہ نہ تو آکسیجن کو اتار سکتا تھا اور نہ ہی وہ بلکہ صرف کہنے کہ انہوں نے ٹائم پاس کے لیے. اور میں خود حیران تھا کہ یار جو اب آرگن ہی ڈیمیج ہو گیا، تو میں نے اس کو وقتی طور پر ایپس اکارڈنگ ٹو دا سیمپٹمز دی. اور مجھے کل اس کی والدہ نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب وہ تو رات کو آکسیجن اتر گئی تھی لیکن اسے اتنا پرابلم نہیں ہوا، بلکہ وہ بیٹھ نہیں سکتا تھا، اب وہ کھڑا بھی ہو جاتا ہے. تو میں نے کہا جناب میں اپنے دوستوں کو اس پیشنٹ کو ضرور دکھاؤں گا. صرف بتانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم ایسا کر سکتے ہیں، ہم سارے ہومیوپیتھ ایسا کر سکتے ہیں، ہم اپنے آپ کو منوا سکتے ہیں. اور یقین مانیں کہ جب آپ ایک اچھے ہومیوپیتھ بن جائیں گے تو پیشنٹ آپ کا ویٹ کرے گا، پیشنٹ آپ کی رسپیکٹ کرے گا، وہ آپ کو آنر دے گا. آپ اپنے پروفیشن کے لیے ایک عزت کا نشان ہوں گے، ایک سیمبل ہوں گے. اور صرف درکار ہے محنت. اور میں شکر گزار ہوں ڈاکٹر امان اللہ صاحب کا جنہوں نے ہمیں موٹیویٹ کیا، کیونکہ کاموں کے میں بہت سے ڈاکٹر ہومیوپیتھ اچھے ہیں، لیکن سنگل ریمیڈی کے ناطے سے ڈاکٹر امان اللہ صاحب کا جو ٹرسٹ ہے، اور یقین کریں کہ ان کا جو ٹرسٹ ہی ہے نا، اگر آپ کے اندر بھی وہ ٹرسٹ آ جائے تو پی ایل سے بھی پیشنٹ ٹھیک ہو جاتا ہے. بات آپ کے ٹرسٹ کی ہے. اگر ہمیں ہی میڈیسن پر ٹرسٹ نہیں ہوگا تو پھر بات نہیں بنے گی. تو اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا. لیکچر میں اگر کوئی مسٹیک ہو گئی ہو تو اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں. تھینک یو جی. انہیں صلاح ہے کہ آپ اپنی پکچر دے دیں. بہت شکریہ جی ڈاکٹر علی شہباز صاحب. آپ نے ہمیں کیمومیلا کے متعلق جو اس کی چھپی ہوئی افادیت تھی جس کے متعلق ہم نے آج تک غور نہیں کیا، آج تک اس کے متعلق نہیں سوچا، تو بہت خوشی ہوئی، بہت اچھا لگا کہ آپ نے ہمارے نالج میں اتنا زیادہ اضافہ کیا. تو یہ ہمیشہ بالکل مائنڈ میں رکھیں کہ کبھی بھی کسی میڈیسن کو اسپیسیفک نہ کریں، صرف مخصوص نہ کر لیں کہ یہ ایک ہی چیز کے لیے ہے. اگر کوئی پیشنٹ آ گیا ہے وہ کہتا ہے ڈاکٹر صاحب جب میں چلتا پھرتا ہوں تو مجھے دردوں سے سکون ملتا ہے، نمبنس ہے، پینز ہیں، تو آپ نے فوراً آر ٹی پہ نہیں چلا جانا. دیکھیں یہی چیزیں کیمومیلا میں بھی پائی جا رہی ہیں. تو ان میں ہم
कब उनको सेपरेट करेंगे, कब हम उनको डिफरेंशिएट करेंगे कि जब हमें उसके मतलब प्रॉपर नॉलेज होगा, जब हम उसकी मोडेलिटीज को चेक करेंगे, जब हम एज ए होल एक पेशेंट को लेंगे, और जब हम किसी एक चीज पे महसूस करके उसको दवाई देंगे तो उसमें हमारी नाकामी हो सकती है। तो डॉक्टर अली शहबाज साहब ने भी बड़े अच्छे केस का जिक्र किया। तो ये होम्योपैथी के लिए बाइसे फखर है। तो इसके बाद जो है हमारा जो है सेशन वो फोटो सेशन का है। फोटो सेशन से मेरी मुराद हमारी तस्वीरें नहीं है, बल्कि कैमोमिला ही का फोटो सेशन जो है वो पेश किया जाएगा। हमारे नॉलेज होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट जनाब डॉक्टर अमानुल्लाह साहब, जो कि पूरे फनकार हैं, पूरे मास्टर हैं, पूरे मजे हुए एक हमारे डॉक्टर हैं, और जब वो किसी भी ड्रग की फोटो सेशन करते हैं तो उसमें किसी चीज की कमी नहीं छोड़ते। तो दावा देता हूँ जनाब डॉक्टर अमानुल्लाह साहब को कि वो हमें कैमोमिला की ड्रग की चक्कर औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे नहायत ही वाजिबुल एहतराम डॉक्टर्स, वालिदी डॉक्टर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं आज अपने इस प्लेटफॉर्म पर एक हमारी बड़ी ही प्यारी बेटी हमारी स्टूडेंट है और उसको होम्योपैथी से बड़ी मोहब्बत और लगन है। वो आज तशरीफ़ लाई है हमारे प्रोग्राम में। हम उसको दिल की अथाह गहराइयों से वेलकम करते हैं और जितने भी दूर दराज से डॉक्टर हज़रात आए हैं उनको भी वेलकम करते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है कैमोमिला। तो कैमोमिला के बारे में कोई ऐसी कमी रह तो नहीं गई, क्योंकि बड़ी छोटी सी मेडिसन है और बड़ी ही ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली मेडिसन है। कह लें कि इसके बगैर होम्योपैथिक क्लिनिक जो है ना वो बेकार है। और यकीन करें कि ये जो एलोपैथी है ना, एलोपैथी से जल्दी हमारी होम्योपैथी दवाई रिजल्ट देती है, बशर्ते के दवाई की सिलेक्शन ठीक हो जाए, सिलेक्शन के साथ साथ उसकी पोटेंसी का चुनाव ठीक हो जाए, उसके साथ साथ पोटेंसी को रिपीट करने का अमल हमारा ठीक हो जाए। तो मैं नहीं समझता कि ये एलोपैथी से देर बाद असर करे। मैं कहूँगा कि ये बड़ा क्विक जो है ना वो रिजल्ट देती है। तो कैमोमिला की बात हो रही है, मैं इसका यही कहूँगा कि ऐसे मरीज जो आपके क्लिनिक पे आके अगर ये कह दें कि डॉक्टर साहब मुझे तकलीफ बहुत ज्यादा है, कोई ऐसी दवाई दें जिससे मैं फौरन ठीक हो जाऊं, यानी कि इससे ये मुराद है कि क्यों मरीज बर्दाश्त ही नहीं कर रहा, तकलीफ उसको इतनी नहीं होती जितना वो शोर डालता है। तकलीफ उसे बहुत मामूली होती है, लेकिन वो इतना सेंसिटिव होता है, इतना हसास होता है कि वो अपनी तकलीफ को बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो बात वही है कि ना खुद चैन से बैठता है, ना दूसरों को चैन से बैठने देता है। अभी कल ही की बात है, कुदरत की ये बात है कि जब हम किसी मेडिसिन को तैयारी कर रहे होते हैं ना, असल में इस बार मेरा मूड नहीं था लेक्चर का, क्योंकि बेटी कह रही थी, उसकी बड़ी जिद थी कि पापा मैंने कैमोमिला पे लेक्चर देना। मैंने कहा जी बेटा ठीक है आप आए आप, क्योंकि जो जितने भी होम्योपैथ डॉक्टर हैं उनको यही कहूंगा कि अपने बच्चों को इस इल्म की तरफ लेके आए। यकीन करें कि हमारा होम्योपैथी है पीछे इसलिए है, जो अच्छा होम्योपैथ है, कोई बच्चा अगर ज्यादा पढ़ लिख जाता है तो उसे कहते हैं जी नहीं जी हमने तो एमबीबीएस डॉक्टर ही बनाना है इसको। और मैं कहूंगा कोई एमबीबीएस डॉक्टर नहीं, उनको क्वाइक बनाना है। किसी भी बीमारी का इलाज उनके पास नहीं है एलोपैथी के सिवाय इमरजेंसी के और ये जो ऑपरेशन चीजें हैं सर्जरी के, इसके अलावा वो किसी भी बीमारी का इलाज नहीं कर सकते। हाँ वो बीमारी का तो कर सकते हैं, बीमार का नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं, क्योंकि घर में अक्सर ये बातें होती रहती हैं, जो टॉपिक होता है उसके बारे में मैं बताता रहता हूँ बच्चों को भी और सारों जो जितने भी हमारे फैमिली मेंबर हैं। तो बेटी ने कहा जी मैंने खुद लेक्चर देना है। मैंने कहा जी ठीक है बेटा आप दे दें लेक्चर, कोई बात नहीं।
تو کیمومیلا پہ جب بات ہو رہی ہے تو کل ایک میرے پاس بچی آئی ہے، اس کی ایج تھی تقریباً 10 سے 11 سال، اس کی والدہ ساتھ تھی، اس کی دادی اماں ساتھ تھی. تو بچی جب آئی ہے تو وہ رو رہی تھی، تکلیف سے بہت رو رہی تھی. میں نے اسے پوچھا بیٹا ہوا کیا ہے؟ تو سوائے رونے کے اسے کچھ نہیں تھا. تو اس کی جو والدہ کہتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب بس یہی تو وجہ، پتہ نہیں چلتا ہم تو اور کافی زیادہ انہوں نے اس کے ٹیسٹ وغیرہ، اس کے جو ایکس ریز وغیرہ، مکمل طور پہ اس کے باڈی کے ٹیسٹ تھے، کچھ نہیں تھا. وہ کہہ رہی تھی جی مجھے درد ہے. درد کہاں پہ ہے؟ یہ لمبر ریجن پہ ہاتھ لگا رہی تھی. تو کہتے ہیں جی مجھے اتنی زیادہ درد ہوتی ہے، اتنی زیادہ درد ہوتی ہے کہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتی. اور جب میں نے کہا جی کیا ہاتھ لگانے سے بھی آپ کو تکلیف ہے؟ کہنے لگی جی نہیں. دیکھیں درد جہاں بھی ہوگی، اگر درد کی شدت ہے تو لازمی طور پہ اسے ٹچ کرنے سے تکلیف ہوگی. تو کہنے لگی جی نہیں مجھے درد دبانے سے تو بالکل نہیں ہوتی. اس کے بعد میں نے اس کا جب فیس ریڈنگ کی، فیس دیکھا تو یقین کریں کہ پورے کا پورا کیمومیلا تھی. اس کا ایک جو چیکس ریڈ تھا اور ایک پیلا تھا. تو میں نے کہا جی یہ روتی کتنا ہے، ضد کتنی کرتی ہے؟ اس کی دادی اماں کہتی ہے ڈاکٹر صاحب ایسا ہی تو سانو سیاپا ہے، نہ تو یہ بتاتی ہے کہ مجھے فلاں چیز چاہیے، اگر وہ ہم دیتے ہیں تو کہتی ہے جی نہیں مجھے یہ نہیں چاہیے، مجھے وہ چاہیے. کہتے جی ہم اس کو نہیں سمجھ سکے، اسے چاہیے کیا؟ میں نے کہا جی آپ کو نہیں پتا لیکن مجھے پتا اسے کیا چاہیے. کہنے لگے جی ڈاکٹر صاحب اسے کیا چاہیے، ہم اس کو لا کے دیں گے. میں نے کہا جی اسے کیمومیلا چاہیے. اور یقین کریں میں نے کیمومیلا 200 کی 1 ڈوز صرف ایک ڈراپ اس کی زبان پہ لگایا اور within 5 منٹ وہ بچی بالکل خوش حشاش باش، اسے کوئی تکلیف نہیں ہے، نہ رو رہی ہے. میں نے کہا بیٹا کیا ہوا ہے، آپ درد کہاں؟ کہتے ہیں جی انکل میں بالکل ٹھیک ہو گئی ہوں. وہ کہہ رہی جب آئی ہے نا کہتی ہے انکل ایسا کریں دعائیں مجھے ایسی دیں کہ میں صبح تک ٹھیک ہو جاؤں. صبح میرے سکول میں ایک پروگرام ہے، میں نے ادھر جانا ہے. اور کوئی بھی مریض آ کے جب یہ کہے کہ ڈاکٹر صاحب مجھے دوائی ایسی دیں کہ میری تکلیف برداشت سے باہر ہے، کوئی ایسی دوائی دیں جو میں فوراً ٹھیک ہو جاؤں، تو ادھر ہمارا جو خیال ہے کیمومیلا کی طرف ضرور جانا چاہیے. اور اس کے بعد کیمومیلا کی جو زبان ہوتی ہے اس کے اوپر جو ہے نا زرد پیلے کلر کی ہلکی سی تہ ہوتی ہے. اور اگر اس کے پخانے کی طرف جائیں بچے کے تو خاص طور پہ جب دانت نکالنے کے زمانہ میں کہوں گا کہ یہ بہت بڑا انعام ہے قدرت کا کہ اس نے جتنے ہمارے جو ڈاکٹر حضرات جنہوں نے ان میڈیسن کو جو پروونگ کی ہے ان کا بہت بڑا جو احسان ہے انسانیت پہ. یہ ڈینٹیشن کا جو پیریڈ ہے اس میں کیمومیلا سر فہرست ہے. اور اس میں بھی کیا ہوتا ہے کہ جب بچے کو پخانے آتے ہیں، پخانے کا کلر جس طرح کہہ لیں نا کہ پالک ٹائپ اتنا سبز، اور اس میں سمیل جس طرح گندے انڈے کی سمیل ہوتی ہے اتنی زیادہ. اور یہاں تک ہوتا ہے کہ پخانے والی جگہ بیٹ جو ہے نا اس میں ریشز بن جاتے ہیں اور اس کو سکون نہیں ہے، بے چین ہے. یہ تو بچے کی بات ہے. اگر بڑے کی بات کریں تو وہ بھی مینٹلی طور پہ بھی بے چین ہوگا، اس میں بھی غصہ بہت زیادہ ہوگا، وہ بھی کسی کی بات نہیں برداشت کرے گا. اور بچے کو اگر کیمومیلا کے ایک ہی صرف اس کو چیز سکون دے سکتی ہے کہ اس کو اٹھا کے جناب گھومیں، اس کے ماں باپ کی ڈیوٹی سمجھیں. اگر انہوں نے اس کا میوزک نہیں سننا تو اس کو گھمانا پڑے گا، اس کو اٹھا کے چلنا پڑے گا. لیکن جیسے ہی ماں باپ تھک جاتے ہیں بیچارے اور وہ سکون لینے کے لیے چند منٹ بھی اگر رکتے ہیں تو اس کا لاؤڈ سپیکر آن ہو جاتا ہے. کیمومیلا کا لاؤڈ سپیکر آن ہو جائے گا. وہ نہ خود چین سے بیٹھے گا اور نہ ہی اپنے والدین کو چین سے بیٹھنے دے گا، بلکہ گھر میں کوئی بھی فرد کیمومیلا کے ہوتے ہوئے سکون سے نہ سو سکتا ہے، نہ رہ سکتا ہے، نہ کھا سکتا ہے. کیونکہ وہ کبھی یہ ہے کہ مجھے فلاں چیز چاہیے وہ دیں، نہیں جی مجھے یہ نہیں چاہیے مجھے یہ چاہیے. وہی بات ہے کہ اسے خود نہیں پتا اسے چاہیے کیا. اس کے بعد اگر کیمومیلا کے پیشنٹ کو دیکھیں
تو جس طرح سلفر کا مریض ہوتا ہے نا، اس کے پاؤں جلتے ہیں، پاؤں میں ہیٹ ہوتی ہے، یہ اپنے پاؤں بستر سے نکالتا ہے، حالانکہ یہ سردی سے بہت زیادہ حساس ہے، بہت سینسیٹیو ہے کیمومیلا جو ہے. لیکن ایک چیز ہے کہ جو ہی یہ کیمومیلا کا مریض چائے یا کافی یا گرم کوئی چیز کھائے گا یا پیے گا یا گرم کمرے میں چلا جائے گا، اس کے دانت کا درد بڑھ جائے گا. اور واحد یہ دانت کا درد ٹھنڈی چیز سے سکون ہوتا ہے اس کو، یہ کیمومیلا ہے. ادروائز کیمومیلا کو ٹھنڈک سے بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے. رسٹاکس کی طرح یہ بھی جب صبح اٹھتا ہے اس کا جسم جو ہے نا اکڑا ہوا ہوتا ہے، اور جب یہ آہستہ آہستہ چلتا ہے تو اس کا جو ہے نا وہ بہتری کی طرف آ جاتا ہے. لیکن رسٹاکس میں بے چینی انتہائی زیادہ ہے، لیکن اس میں غصہ انتہائی زیادہ ہے. یہ چھوٹی چھوٹی جو سمٹمز ہیں ایک دوسرے کو ڈیفر کرتی ہیں. اس کے بعد ایسی خواتین جو غصے کی حالت میں اگر کسی بچے کو فیڈ کروا دیں، اور یقین کریں یہ غصے کا عالم دیکھیں، فیڈ کروا دیں بچے کو موشن لگ جائیں گے، اور موشن بھی اس کو گرین کلر کے ہوں گے، اور اس کی بھی دوا جو ہے نا وہ کیمومیلا، دونوں کی ماں اور بچے کی دوا کیمومیلا ہے. اس کو کیمومیلا دیں، اس کا جو غصہ جس طرح بیٹی کہہ کے گئی ہے نا کہ اگر کوئی خاوند اپنی بیوی کی بد سلوکی کی وجہ سے پریشان ہے، وہ ہمیں بڑا اچھا مشورہ دے کے گئی ہے کہ ہمارے گھروں میں سکون ہو سکتا ہے اگر ایسے گھرانے جہاں پہ جناب چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایسی جناب، کیونکہ کیمومیلا کی بات ہو رہی ہے، چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے، ڈیمانڈ ہے کہ مجھے جی فلاں چیز چاہیے، وہ لا کے دیا اس نے، جی مجھے یہ نہیں چاہیے، مجھے یہ چاہیے، اور وہ بھی کیمومیلا ہے. اگر یہی چیز اس کے یعنی کہ خامد میں ہے کہ مجھے تو فلاں کپڑے پر استری ہونے چاہیے میرے، اگر وہ دیا، نہیں میں نے یہ نہیں کہا، میں نے یہ کہا تھا، ٹھیک ہے، اس کو بھی یعنی کہ کیمومیلا دے کے جو سکون دیا جا سکتا ہے. اس کے بعد کیمومیلا کی ایک بڑی مین سمٹم اس کی جو کھانسی ہوتی ہے نا، خاص طور پہ رات کو نیند کی حالت میں، جیسے ہی بچہ نیند میں چلا جاتا ہے اس کی کھانسی بڑھ جاتی ہے. اور ادھر بھی اگر آپ دیکھیں تو ایسے مریض آ کے کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب جیسے ہی یہ بچہ سوتا ہے، سونے کی حالت میں اس کو جو کھانسی آتی ہے، اور اس کے جو فارڈ پہ پسینہ آتا ہے کیمومیلا کے، بڑا چکنا سا پسینہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور نیند کی حالت میں کھانسی کا دورہ، لیکن وہ کھانسی ہوگی ڈرائی کف ہوگی، خشک کھانسی ہوگی، ادھر جو ہے نا ہماری دوائی جو ہے نا کیمومیلا آئے گی. اور اس کے بعد اس طرح ہی یہ جوڑوں کے دردوں کے ناطے سے بڑی اہم دوائی ہے، کیونکہ ہم سوچتے ہیں نہیں جی کیمومیلا تو صرف بچوں کے لیے ہے، اور وہ خاص طور پہ ان بچوں کے لیے جو دانت نکال رہے ہوتے ہیں، لیکن نہیں، کیونکہ ہم نے پوری میڈیسن کو پڑھنا ہے، پوری چیز کو دیکھنا ہے. اور اگر ہم مریض کی جو پرسنالٹی پہ چلے جاتے ہیں نا تو اس میں سارا کچھ آ جاتا ہے. اگر کوئی بھی بچہ کیمومیلا کی طرح ضد کرتا ہے اور اس کی جو پیرنٹس کہتے ہیں جی رات کو نیند کی حالت میں اس کو کھانسی آتی ہے، تو آگے آپ کہیں جی آپ خاموش ہو جائیں، میں اس کو بتاتا ہوں کیا کیا ہے، اور ڈاکٹر کیمومیلا کے پوری سمٹمز دے دیتے ہیں. تو وہ بلکہ پیرنٹس بھی کہتے ہیں جی ڈاکٹر صاحب پتہ نہیں کس طرح کی یعنی کہ سوال سارا کچھ ان کو علم ہوتا ہے. کوئی علم نہیں ہے، ہم صرف اس کی جو پرسنالٹی پہ جاتے ہیں، اور ادھر جا کے جب ہم میڈیسن دیتے ہیں تو انشاءاللہ العزیز وہ میڈیسن اس کی پوری باڈی کو ٹھیک کرتی ہے. اور الحمدللہ ہمارے بے شمار ایسے ڈاکٹرز جن کا ہومیوپیتھی پہ ٹرسٹ آ رہا ہے، اعتماد ہو رہا ہے، جس میں ایک ڈاکٹر عامر مزمل صاحب ہیں، ماشاءاللہ آج کل بڑے اچھے جو کیس حل کر رہے ہیں، اور بڑی خوشی ہوتی ہے. یقین کریں کہ یہ ایسے شخص سے ان کو ہومیوپیتھی پہ اعتماد ہی نہیں تھا، لیکن آج وہ اتنے اچھے انداز سے ایسے ایسے پیچیدہ کیس ود ان منٹ میں، یہ پتہ نہیں ان کے پاس کون سی گدڑ سنگھی آ گئی ہے، مجھے نہیں پتا، انشاءاللہ ابھی ان سے پوچھتے ہیں کہ جناب آپ کے پاس کوئی کیا چیز آ گئی ہے کہ چند منٹ میں جناب مریض کو سکون. تو ابھی میں کل کی بات ہے، ابھی کلینک پہ گاری تھا تو مجھے ایک پیشنٹ کی کال آئی، کہنے لگے جی ڈاکٹر صاحب ذرا گھر آنا، کیونکہ میرے بڑے اچھے ان سے ریلیشن ہے. میں گیا، جا کے دیکھا تو کہنے لگے جی ڈاکٹر صاحب بہت برا حال ہے. ان کا جسم ٹھنڈا تھا،
लेकिन कहते हैं डॉक्टर साहब मुझे बुखार है। जब मैंने उनका टेम्परेचर नोट किया तो 100.7 या 8 के राउंड वो डिजिटल जो थर्मामीटर पे आया, लेकिन जिस्म ठंडा था। उसके बाद मैंने कहा कहने के चक्कर आ रहे हैं, पूरे जिस्म के जोड़ों में दर्दें हो रही हैं। मैंने कहा जी हुआ क्या है? असल में काज को हम नहीं छोड़ेंगे। काज जो बड़ा अहम पॉइंट है हमारा, केस टेकिंग में भी बड़ा अहम पॉइंट है। अगर काज पे आके आप मेडिसिन देते हैं तो मैं नहीं समझता कि वो मेडिसिन आपको जनाब नाकामी की तरफ लेके जाए, कभी नहीं होगा। उन्होंने मुझे कहा जी डॉक्टर साहब रात को मैंने ठंडी बोतल पी, और उसके बाद कहते हैं बस साथ मतली हो रही है, दिल खराब हो रहा है, बुखार है, लेकिन जिस्म ठंडा था। और मैंने इस अलामत पे मैंने कहा जी इंशाल्लाह आप बड़ी जल्दी ठीक हो जाएंगे, क्योंकि वो किडनी फेलियर के मेरे पेशेंट थे। उनका क्रिएटिनिन जो तकरीबन 12 पॉइंट कुछ था, और वो तकरीबन 40 दिन वेंटिलेटर पे रहे थे ये डॉक्टर हॉस्पिटल में। तो उस वक्त भी उनकी जो मेडिसिन निकली थी वो कार्सिनोसिन थी, और 5 साल हो गए मैंने 1 mg की डोज दी, आज तक रिपीट नहीं की। जब भी कोई मसला होता है अल्हम्दुलिल्लाह वो प्लास्बो से ठीक होते हैं। लेकिन क्या किया, मैंने कहा जी आप ठीक हो जाएंगे। मैं क्लिनिक पे आया और मैंने इपिकाप 200 की एक ड्रॉप सिर्फ दे के मैंने कहा जी 5 मिनट आप वेट कर लें। और यकीन करें कि 5 मिनट बाद जब मैंने उनका टेम्परेचर नोट किया तो 98.7 था, यानी कि 5 मिनट में। और कहने लगे यार मेरे चक्कर भी ठीक हो गए हैं, मेरे जिस्म की दर्दें भी ठीक हो गई हैं, और वो जो दिल जो मतली हो रही थी ना वो भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गई है। मकसद कहने का ये है कि हमारा टॉपिक नहीं था ये एपिकाक का कि अगर दवाई अलामात के मुताबिक उसकी मजाजी दवाई मिल जाती है तो फिर ऐसा हो ही नहीं सकता कि मरीज को एलोपैथिक दवाई से पहले रिजल्ट ना मिले। और हम क्या करते हैं कि मेडिसिन तो दे दी, लेकिन क्या हुआ, मरीज ने कहा जी डॉक्टर साहब मुझे कुछ फर्क है, तो हम कहते हैं अच्छा चलो जी 200 दोबारा रिपीट कर दें। जो होम्योपैथी नहीं है, जो हमारा जो कानून नहीं कहता, क्योंकि हमारा कानून कहता है कि अगर दवाई ने अपना वर्क शुरू कर दिया तो दवाई को रोक दें, उसको रिपीट ना करें, उसको देखें कहां तक जा रही है। जब मरीज दोबारा डिमांड करता है, लेकिन वही बात है कि वो तब होगा जब डॉक्टर का एतमाद होगा दवाई पे। तो इसलिए ये कैमोमिला की जो हमने आज का जो हमारा टॉपिक था, इसकी कुछ चीज रह तो नहीं गई, लेकिन फिर भी जाहिर है कि इल्म की जो कोई भी हद मुकर्रर नहीं है। तो इसके साथ ही जनाब मैं इजाजत चाहूंगा, और फिर से दोबारा से मैं अपने तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमान गिरामी का तहे दिल से मशकूर हूँ कि वो हमारे इस प्लेटफॉर्म पे आते हैं और इसको जनाब 4 चांद लगाते हैं। और इसके साथ ही मैं इजाजत चाहूंगा जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बड़ी खूबसूरती से कैमोमिला को बयान किया। साथ साथ डॉक्टर साहब और भी चीज़ें हमें समझा जाती हैं, बहुत अच्छे अच्छे टिप्स भी मिल जाते हैं जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल होते हैं। डॉक्टर साहब मेडिसिन के मतलब बात हो रही थी तो मुझे एक लतीफ़ा याद आ गया। वो एक आदमी होता है, वो अपनी मिसिज को कहता है जल्दी से नाश्ता तैयार कर दो तो मैंने ऑफिस जाना है। मिसिज उसकी अंडा जो होता है उसको फ्राई कर देती है। जब वो तैयार होकर बाहर नाश्ते पे आता है तो वो अंडा फ्राई होता है। वो कहता है ये क्या किया तुमने, ये अंडा तो मैंने आमलेट खाना था, तो तुमने इसको फ्राई कर दिया। वो इससे लड़ता है झगड़ता है, ऑफिस चले जाता है। नेक्स्ट डे होता है, उसकी बीवी वो दोबारा उसको कहता है कि नाश्ता तैयार कर दो मैंने ऑफिस जाना है। नेक्स्ट डे वो समझती है अच्छा कल तो इसने मुझे कहा था कि अंडा फ्राई खाना है, चलिए आज अंडा फ्राई कर देते हैं। वो अंडा फ्राई कर देती है। अब जो ही वो शख्स आके देखता है, वो देखता है ओहो ये क्या किया तुमने, इसको फ्राई कर दिया, मैंने तो आमलेट खाना था। बड़ी परेशान होती, अच्छी बात है। वो बंदा लड़ता झगड़ता फिर वो चला जाता है। अब थर्ड डे ऑफिस तो रोजाना के काम है, कहता नाश्ता तैयार कर देना तो यहाँ से करना, आज मैं आता हूँ जल्दी रेडी होगी।
وہ کہتی ہے اچھا چلیں آج اس کو بھی میں قابو کرتی ہوں. وہ 2 انڈے لیتی ہے, ایک کو فرائی کر دیتی ہے, ایک کا آملیٹ بنا دیتی ہے. وہ کہتی ہے اب تو جھگڑا ختم ہوگا نا. تو جب وہ آتا ہے تو دیکھتا ہے ایک انڈا فرائی پڑا ہے, ایک آملیٹ پڑا ہے. وہ کہتا اوہو ہو یہ کیا کیا تم نے, یہ تو سارے کام غلط کر دیا. جس انڈے کو فرائی کرنا تھا اس کو تم نے آملیٹ بنا دیا, جس کا آملیٹ بنانا تھا اس کو فرائی کر دیا. تو یہ کیمو ملا. تو سر بات یہ ہے کہ ان ساری چیزوں میں جیسے ڈاکٹر صاحب کا تو ماشاءاللہ بہت نالج ہے, تو وہ تو ہر چیز میں ہر پرسنالٹی کو دیکھتے ہی میڈیسن بھی تجویز کر لیتے ہیں. لیکن یہ ساری چیزیں محنت سے ہیں. اصل چیز یہ ہے کہ محنت سے اور لگن سے اور شوق سے, اور میں کہتا ہوں اس سے بھی آگے نکل کے جنون سے. اگر آپ نے باقی ہومیوپیتھی سیکھنی ہے, باقی پیور ہومیوپیتھک ڈاکٹر بننا ہے, تو جنون کی حد تک آپ کو اس سے پیار کرنا پڑے گا. تو یقیناً بہت ساری محبت ہے سارے ڈاکٹرز کی جو ہمارے پاس تشریف لے کے آتے ہیں, بڑی بڑی دور سے چل کے آتے ہیں. یقیناً یہ بھی ان کی محبت ہے. تو اب میں یہ کہوں گا اس کے ساتھ ساتھ کہ کوشش کیا کریں کہ ایک نوٹ بک ضرور لے کے آیا کریں. اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ بہت ساری چیزیں جب 2 لیکچر یا 3 لیکچر ہوتی ہیں تو اس میں بات کر کچھ ٹپس بھی ہوتی ہیں. کچھ یہ ہے کہ جیسے آپ خود میڈیسن کو آبزرو کر رہے ہیں اپنے الفاظ میں, اس کو اپنے طریقے سے رائٹ کر لیں, لکھ لیں, اس کو ایک کمپلیٹ نوٹ بک آپ ریڈی کر لیں. اس سے آپ کو بہت سارے فائدے ملیں گے. ایسے گھر جانے تک نیکسٹ ڈے, 2nd ڈے, 3rd ڈے کے بعد آپ کو بہت ساری چیزیں جو بہت قیمتی ہیں وہ آپ کے مائنڈ سے نکل جائیں گی. تو اس کے ساتھ ساتھ میں یہ ضرور ذکر کروں گا کہ آپ کو پتہ ہے کہ انشاءاللہ 31 مارچ کو ہمارا گرینڈ ایجوکیشنل سیمینار ہونے والا ہے. تو جتنے بھی ہمارے ویورز ہیں ان سے بھی ریکویسٹ ہے, جتنے ہمارے دوست یہاں پہ موجود ہیں ڈاکٹرز, لیڈی ڈاکٹرز, ان سب سے یہی ریکویسٹ ہے کہ کوشش کریں کہ وہاں پہ بھی ہمارا جو پروگرام ہوگا وہ چونکہ سارا ہی نالج پہ ہوگا, وہ سارا ہی ہومیوپیتھی پہ ہوگا, اس میں کوئی پولیٹیشن کی کوئی بات نہیں ہوگی. تو کوشش کریں وہاں پہ 4 بہت بڑے لیکچر اور بہت بڑے بڑے لیکچرار جو ہیں انشاءاللہ وہ آپ کو لیکچر دیں گے. تو کوشش کریں جب وہاں پہ بھی آئیں آپ سب لوگ تو اپنی نوٹ بک ضرور لے کے آئیں, تاکہ بہت ساری چیزوں کو آپ نوٹ کر لیں. جب آپ کو سننے کو بہت ساری چیزیں ملیں گی تو ان کو آپ اپنے طریقے سے جب اپنے پاس اسٹور کر لیں گے تو بوقت ضرورت آپ ان سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. اور ساتھ ساتھ یہ بھی میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ چونکہ ٹائم بھی اس میں تھوڑا سا رہ گیا, تو اپنی جو سیٹس کی بکنگ ہے اسپیشلی جو ہمارے ممبرز ہیں وہ کائنڈلی ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ از جلد ہمارے جو انفارمیشن سیکرٹری ہیں ڈاکٹر آصف نارو صاحب, ان سے کانٹیکٹ کر کے اپنی سیٹس کو ریزرو کروا لیں. کیونکہ کل کو یہ ہوگا کہ جب ہمارے پاس سیٹس چونکہ بہت لمیٹڈ ہیں اور جب وہ فل ہو جائیں گی تو اس کے بعد ہمارے لیے تھوڑا سا مسئلہ ہوگا کہ ہم ان کو پھر اگنور بھی نہیں کر پائیں گے, تو پھر ان کو بلا بھی نہیں پائیں گے. تو یہ آپ کوشش کریں کہ جو ہے وہ جلد از جلد اپنی سیٹس کو بک کروائیں. اور اب میں چاہتا ہوں کہ جو ہمارے پاس ڈاکٹر یقیناً بہت دور سے چل کے آئے ہیں, ہمارے پاس آئے ہیں, اصل میں ان کی جو محبت ہے وہ ہومیوپیتھی سے ہے, اور ہومیوپیتھی سے محبت کر کے وہ یہاں تک ہمارے پاس پہنچے ہیں. تو میں ضرور چاہوں گا کہ وہ ہمارے پروگرام کے حوالے سے, اس میڈیسن کے حوالے سے چاہے وہ 2-4 ہی الفاظ بولیں اور ضرور بولیں. آج تو ہمیں ضرور بولنا چاہیے. آج دیکھیں ہمیں کتنی ہمت اور حوصلہ دیا ہے بیٹیوں نے, اور آج بچیوں نے اتنے اچھے انداز سے بیان کیا ہے. اور آپ یقین کریں مجھے وہ الفاظ بیٹی کے نہیں بولتے کہ مجھے فخر ہے کہ میں ڈاکٹر امان اللہ صاحب کی بیٹی ہوں. تو آپ کوشش کریں کہ ایسے ڈاکٹر بنیں کہ جب آپ کے بچے بھی آپ پہ فخر کریں, کیونکہ یہ نہ ہو کہ آپ کے بچے بھی بیمار ہوں تو آپ کو دوسرے ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے. تو سب سے پہلے یہ کوشش کریں کہ آپ اتنا اپنے نالج کو وسیع کریں کہ واقعی آپ جو ہے نا پیورلی ڈاکٹر بنے صحیح طرح سے. تو سب سے پہلے میں دعوت دوں گا جناب ڈاکٹر اکرم صاحب کو, وہ ہمارے پاس تشریف لائے ہیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں گے چند الفاظ میں. تو آئیں ڈاکٹر صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں اپنے جو جب میں آیا تو میرے آنے سے پہلے جو ہے کافی لیکچر گزر چکا تھا, لیکن جب میں آیا تو آنے کے بعد میں نے وہ چیزیں سنی جو میں نے پڑھی تھی اور جو میں نہیں پڑھ سکا مختلف ڈاکٹر بک سے. تو اس لیے
یہ نہیں ہم کو کہنا چاہیے کہ یہ جو ایک دو چیزیں ہیں کہ یہ ہم نے سنی ہیں تو شاید دیکھیں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے 2-4 چیزیں جو ہم سنتے ہیں وہی انہی پر وہ میڈیسن ہمارے 2-3 پیشنٹ ٹھیک ہو جاتے ہیں، وہ میڈیسن ہمیں مستقل یاد رہتی ہے فار لائف۔ تو جس طرح انہوں نے کہا کہ ہمارے بچوں کا ہم پر فخر ہونا چاہیے، تو میں لاہور سوسائٹی آف ہومیوپیتھ کا منتھلی پروگرام جہاں اٹینڈ کرنے جاتا ہوں، کافی زیادہ دوستوں کو پتا ہے، تو ادھر میں گیا ہوا تھا تو میرے پاس ہوتا ہے 5 فاسٹ جار۔ تو میری بیٹی جو ہے وہ تقریباً 7 سال کی عمر ہے، 8 سال اب عمر ہے اس کی، اس وقت 7 سال تھی پچھلے سال اس نے، تو اس نے 5 فاسٹ کی جو ہے نا کافی زیادہ گولیاں اپنی جیب میں ڈالیاں اور گھر لے گئے، میرے علم میں نہیں تھا۔ تو پروگرام کے